بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عند وروده إلى الكوفة يصف منازل طريقه ويهجو كافورا في شهر ربيع الأول سنة 51 و300. ورد يرد ورود کمانا آنا. وصف يصف وصف الشيء کسی چیز کے اوصاف بیان کرنا، احوال بیان کرنا. منازل منزل کی جمع ہے. نزل بالمکان او فیہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہرنا، قیام کرنا، فروکش ہونا. منزل قیام گاہ، جمع منازل ہے. حجا یحجو کا معنی مذمت کرنا، برائی کرنا. اور ابو طیب نے کوفہ آنے کے وقت اپنے راستے کے منازل کے احوال بیان کرتے ہوئے اور کافور کی مذمت کرتے ہوئے ماہ ربیع الاول سن 351 ہجری میں کہا: الا کل ماشیۃ الخیزل فدا کل ماشیۃ الہیدبا وکل نجات مجاویۃ خنوف وما بیا حسن المشاء. مشا یمشی چلنا، اسی سے ماشیہ اسم فاعل مؤنث. اور خزلہ یخزل، خزلت المرأہ کا معنی ہوتا ہے مٹک مٹک کر چلنا، بوجھل قدموں سے چلنا، اترا کر چلنا. اور خیزلہ اس عورت کی اس چال کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اتراہٹ ہو، بوجھل پن ہو. ہیدبا، اہدبا اور اہزبا، زال اور دال دونوں سے ایک ہی معنی ہے. اہزبا الفرس فی عدوہ، تیز چلنا، دوڑنا، تیز دوڑنا. ہیدبا گھوڑے کی تیز چال. الا یہ حرف تنبیہ ہے. نجات تیز رفتار اونٹنی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سوار کو ہلاکت سے نجات دلاتی ہے. بجاویہ بجاوا کی طرف منسوب ہے. یہ بربر کے ایک قبیلے کا نام تھا. ان کی اونٹنیاں بہت تیز رفتار ہوتی تھیں، تیز رفتاری میں مشہور و معروف تھیں. خنوف، خنفا یخنفو، اس کا معنی ہوتا ہے دوڑتے ہوئے. خنف البعیر، اونٹ کا دوڑتے ہوئے اپنے سوار کی طرف منہ کرنا، یا چلتے ہوئے اپنے اگلے کھر کو دائیں طرف کر لینا. کلی نجاتن، اس کا عطف کلی معاشیت الہدبہ پر ہے. اور مشا مشیتن کی جمع ہے. سنو، ہر مٹک مٹک کر چلنے والی عورت، ہر برق رفتار گھوڑے پر، اور ہر سبک رو بجاوی اپنے سوار کی طرف گردن موڑ کر چلنے والی اونٹنی پر قربان. اور ان کی چال کی خوبی سے میرا
کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی میں اہل سفر سے ہوں، میں سفر کا کرنے والا آدمی ہوں، اور مجھے تیز رفتار، برق رفتار گھوڑے اور سبکرو اونٹنیاں اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں سے عشق کرتے ہیں اور ان کی چال کی خوبی کو بیان کرتے ہیں۔ عورتوں کی چال، ان کی نازک خرامی سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ برق رفتار گھوڑوں اور تیز رفتار اونٹنیوں سے ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما بیا حسن المشا، یہ استدراک ہو خنوف سے، یعنی میں برق رفتار اونٹنیوں اور گھوڑوں کی جو تعریف کرتا ہوں، ان کے رفتار، ان کی چال کی تعریف کرتا ہوں، تو اس لیے نہیں کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کے ذریعے ہم منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے حصول مقصد کا وہ ذریعہ ہیں، اس لیے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، جیسا کہ آگے والے شعر میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ وَلَكِنَّهُنَّ حِبَالُ الْحَيَاةِ وَقَيْدُ الْعُدَاةِ وَمَيْتُ الْأَذَى۔ حبال حبل کی جمع ہے، حبل کا معنی رسی، لیکن یہاں مراد سبب ہے۔ قید قادہ یقیدو کا معنی ہوتا ہے فریب دینا۔ عدات عادی کی جمع ہے، جیسے قاضی کی جمع، داعی کی جمع دعات۔ اور میت کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، ٹالنا۔ ماتا یمیتو، ماتا الشیء و اماتہ۔ باب افعال اور مجرد دونوں سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، دور کرنا، ٹالنا۔ یہاں قید اور میت میں مجاز ہے، مجاز مرسل، اور علاقہ یہ تعلق اشتقاقی ہے۔ تعلق اشتقاقی کا مطلب ہوتا ہے ایک صیغے کو دوسرے صیغے کی جگہ استعمال کرنا۔ جیسے مصدر استعمال کیا جائے لیکن مراد اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہو، یا اس کا برعکس، یعنی اس میں فاعل یا اس میں مفعول استعمال ہو لیکن وہاں مراد مصدر ہو۔ تو یہاں قید ما یقاد بھی اور میت ما یمات بھی کے معنی میں ہے۔ اور لیکن وہ زندگی کے اسباب ہیں۔ ہنہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے نوق کی طرف، جس کا ذکر ما قبل میں ہے، اشارتن۔ اور لیکن وہ اونٹنیاں زندگی کے اسباب ہیں اور دشمنوں کو فریب دینے، مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ہم ان کی چال، ان کی رفتار وغیرہ کی جو تعریف کرتے ہیں، اس کے محاسن بیان کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے ہم
رزق حاصل کرتے ہیں ان پر سفر کر کے، سوار ہو کر سفر کر کے، اور دشمنوں کو فریب دیتے ہیں اور مصیبت اور تکلیف کو ہم دور کرتے ہیں اپنے اوپر سے اور ہلاکت سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں۔ ضربت بحتیہا ضرب القمار اما لہذا و اما لذا۔ ضرب بالشیء الارض، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زمین پر ڈال دینا، پھینکنا۔ تی، یہاں تی سے مراد وہ میدان تی ہے، تی ہے بنی اسرائیل، اور تی صحرا کو بھی کہا جاتا ہے۔ قمار کا معنی جوا، چاہے تاش اور پتے سے ہو یا تیر وغیرہ سے۔ ضرب القمار کا معنی ہوتا ہے جوئے کا تیر گھما کر کے پھینکنا۔ بہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ناپا کی طرف۔ میں نے اونٹنی کو تیہ میں ڈال دیا جیسے جواری پاسا ڈالتا ہے، یا تو اس کے لیے اور یا اس کے لیے۔ یعنی میں نے اپنی اونٹنیوں کو صحرا میں جواری کے پاسے کی طرح انجام سے بے پرواہ ہو کر کے ڈال دیا، اور اس پر سوار ہو کر کے ہم صحرا کو طے کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جیسے جواری جب پاسا پھینکتا ہے تو انجام سے بے پرواہ ہوتا ہے کہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو بازی مارے گا یا بازی ہارے گا۔ ایسے ہی میں نے بھی انجام سے بے پرواہ ہو کر کے صحرا کو طے کرنے کے لیے صحرا میں داخل ہو گیا، یا تو منزل مقصود پر پہنچوں گا یا نہیں، ناکام اور نامراد ہوں گا۔ اذا فزعت قدمتها الجياع دو وبید السیوف وسمر القنا۔ فزیع افزع کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، دہشت زدہ ہونا۔ قدمہ یقدمو کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھانا، آگے کرنا۔ لیکن یہاں قدمہ بمعنی تقدمہ ہے، یعنی قدمت بمعنی تقدمت لازم کے معنی میں ہے، آگے ہونے کے معنی میں ہے۔ جواد کی جمع ہے، جواد کا معنی عمدہ گھوڑا۔ بیض السیوف سمر القنا، دونوں جگہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے۔ قنا قنات کی جمع ہے، قنات کا معنی نیزہ۔ قدمتہا یہ جزا ہے۔ جب وہ اونٹنیاں دشمنوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تو عمدہ گھوڑے، چمکتی تلواریں، گندم گوں، مضبوط نیزے ان کے آگے ہو جاتے۔ عرب کی عادت تھی کہ جب سفر کرتے تھے تو ساتھ میں اونٹنیاں بھی ہوتی تھیں اور گھوڑے بھی ہوتے تھے۔ راستہ جو طے کرتے تھے تو اونٹنیوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر راستہ طے کرتے تھے، گھوڑوں کو محفوظ رکھتے تھے، اور جب
دشمن یا رہزنوں سے مٹبھیڑ ہوتی، ملاقات ہو جاتی، تو گھوڑوں پر سوار ہو کر کے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے۔ لہذا کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب دشمنوں سے، رہزنوں سے ملاقات ہوتی اور ان کا ڈر ہوتا تو تلوار اور نیزوں کے ساتھ عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اونٹنیوں کی دفاع کے لیے آگے بڑھتے۔ فمرت بنخل وفی ركبها عن العالمین وعنه غنا۔ نخل ایک چشمے کا نام ہے، مصر کی طرف سے شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ رکب اونٹ سواروں یا گھوڑ سواروں کے قافلے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع یہ دس یا اس سے زیادہ افراد پر مشتمل قافلے پر بولا جاتا ہے۔ یہ اس میں جمع ہے، اس کی جمع رکوب ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکب خود جمع ہو راکب کی، جیسے صاحب کی جمع صاحب آتی ہے۔ انہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے نخل کی طرف۔ غنا، غنیا غنا، غنن و غناءن، اس کا معنی بے نیاز ہونا، غنا کا معنی بے نیازی۔ تو وہ اٹھنیاں چشمہ نخل سے اس حال میں گزری کہ ان کے سواروں میں سارے جہان والوں اور خود اس چشمے سے بے نیازی تھی۔ واو یہاں پر وفی رکبہا میں واو حالیہ ہے، فی رکبہا خبر مقدم ہے، اور غنن مبتدا مؤخر ہے، عن العالمین وعنہ غنا سے متعلق ہے۔ تو وہ اٹھنیاں چشمہ نخل سے اس حال میں گزری کہ ان کے سواروں میں سارے جہان والوں اور خود اس چشمے سے بے نیازی تھی، یعنی وہ اٹھنیوں کا گزر چشمہ نخل سے ہوا، اور ان اٹھنیوں پر جو سوار تھے وہ اپنی حفاظت، اپنی دفاع پر کامل قدرت رکھتے تھے، انہیں دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اسے بے نیاز تھے، حتیٰ کہ خود جس چشمے سے ان کا گزر ہوا اس چشمے کے پانی سے بھی وہ بے نیاز تھے، کیونکہ وہ جفا کش لوگ تھے اور پیاس کی شدت پر صبر کرنے والے، پیاس کو برداشت کرنے والے لوگ تھے۔ وَأَمْسَتْ تُخَيِّرُنَا بِالنِّقَاءِ بِوَادِ الْمِيَاهِ وَوَادِ الْقُرَى۔ خیرہ یخیرک معنی اختیار دینا، نہ یہ پہلا مفعول ہے، اور واد المیاہ، واد القرى یہ دوسرا مفعول ہے، واد القرى کا واد المیاہ پر ہے۔ نقاب ایک جگہ کا نام ہے، اسی لیے اسی طرح واد المیاہ اور واد القرى بھی۔ واد المیاہ شام اور عراق کے درمیان سماوا قلب میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے، اور وادی القرى شام اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں پر اس وادی میں بہت سارے قریہ ہیں، اس لیے اس وادی کا نام وادی القرى ہے۔ ضرورت شعری کی وجہ سے وادیہ نہیں پڑھا جائے گا، وادی ہی پڑھیں گے، اگرچہ مفعول بھی ہے۔ اور ان اونٹنیوں نے اس حال میں شام کیا کہ ہمیں وہ مقام نقاب میں وادی المیاہ اور وادی القرى
کا اختیار دے رہی تھیں۔ نقاب سے چونکہ دو راستے نکلتے ہیں، ایک وادی المیاہ کی طرف جاتا ہے اور ایک وادی القریٰ کی طرف جاتا ہے، تو جب نقاب میں ہم پہنچے تو وہاں رک گئے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے۔ گویا کہ وہ اونٹنیاں وہاں جب رکیں تو وہ ہمیں اختیار دے رہی تھیں کہ جس راستے کو چاہو اختیار کرو، اس پر چلو۔ وَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ وَنَحْنُ بِتُرْبَانَهَا۔ تربان یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور ہم نے ان اونٹنیوں سے کہا سرزمین عراق کہاں پر ہے؟ تو اونٹنیوں نے کہا جب کہ ہم مقام تربان میں تھے یہی تو ہے۔ ہا حرف تنبیہ ہے اور اس کے بعد ایک پورا جملہ محذوف ہے، اور اصل ہے ہا ہیا ذی، تو ہیا مبتدا اور ذی خبر، مبتدا خبر یہ پورا جملہ محذوف ہے اور حرف تنبیہ کو چھوڑ دیا گیا ہے، باقی رکھا گیا ہے۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ سرزمین عراق کہاں ہے؟ تو ان اونٹنیوں نے کہا جبکہ ہم مقام تربان میں تھے، ارے یہی تو ہے۔ یعنی اونٹنیاں بہت تیز رفتار اور جفا کش تھیں، وہ تھکتی نہیں تھیں، دور کی مسافت ان کے نزدیک کچھ نہیں تھی۔ تو اگرچہ سرزمین عراق دور تھی، اس کے باوجود ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے، وہ تھک نہیں رہی تھیں، مسلسل چل رہی تھیں، گویا کہ دور کی مسافت سمیٹ دی گئی ہو ان کے لیے اور بالکل قریب کر دی گئی ہو منزل مقصود۔